बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और शहर इक़्तिदार से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन की तारीख के हवाले से क्या फैसला आया, ये अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर इस फैसले को रोकने के लिए क्या घिनौने इकदामात किए गए, पीडीएम का टोला हो, मरीम नवाज की फौज हो, क्या कर रही है। और फिर जो रिमार्क्स आए हैं आला अदलिया के, ये भी आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और फिर इमरान खान के मुतल्लिक दो हैरान कुन वाक़यात हुए हैं और पाकिस्तान के मीडिया ने राय साहब हमेशा की तरह इसे भी डाउन प्ले किया है। और क्यों किया गया, सेंसर हुए, इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर मरीम के खिलाफ पहली मर्तबा क्या बड़ा एक्शन हुआ है, इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। लेकिन राय साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई अहम समात और पूरी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लगी हुई थी, जिसके बाद ये फैसला आ गया। और फिर अब हालात क्या पैदा हो रहे हैं। लेकिन इस फैसले पर जाने से पहले अदालत के बाहर क्या होता रहा और किस किस्म की अदालत लगाई गई और किस किस्म का महाज क्रिएट किया गया और किस किस्म की जो इंसाफ की तवक्कुआत थी, यानी मनपसंद इंसाफ, मनपसंद लोगों की तरफ से एक महाज क्रिएट किया गया, इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के सामने हम राय साहब रखेंगे। और क्या हुआ समात के अंदर। एक तो जो वकील हैं फारूक एच नाइक साहब, उन्होंने राय साहब दरखास्त जो है ना वो वापस ले ली है और कायम बेंच पर इत्तमाद करने पर वो मजबूर हो गए, जैसा पीडीएम ने कहा था। अदालत ने तो ये भी मौका दिया राय साहब कि जाएं और जाकर मर्जी की तारीख ले आएं, लेकिन ये चीज़ भी यहीं पे रुक गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शायद इसके इनकार कर दिया। समात में क्या हुआ है और दलाइल किस किस्म के आए, मैं कुछ चीज़ें अपने सुनने वालों के सामने रख देता हूं। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी साहब ने अपने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी है कि इंतखाबात 90 दिन में ही होने चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आइन के तहत सदर और गवर्नर फैसले में काबीना की एडवाइस के पाबंद हैं। क्या इलेक्शन की तारीख सदर और गवर्नर अपने तौर पर दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आइन के तहत निगरान हुकूमत की तैनाती और इलेक्शन की तारीख पर गवर्नर्स किस किस्म की एडवाइस का पाबंद है या पाबंद नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जहां सवाबदीदी इख्तियार हो वहां किसी एडवाइस की जरूरत नहीं होती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया कि असेंबली तहलील का नोटिफिकेशन कौन करेगा। इस पर आबिद जुबैरी ने जवाब दिया कि पंजाब असेंबली की तहलील का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी कानून जारी करता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि 90 दिन का वक्त असेंबली तहलील के साथ शुरू हो जाता है। असेंबली तहलील होने के बाद वक्त ज़ाया करने की क्या जरूरत थी। जिस तरह ऐसा वक्त ज़ाया किया गया, मुशावरत के नाम पर पिंग पोंग खेलते रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी सवाल किया कि गवर्नर निगरान हुकूमत की एडवाइस मुस्तरद क्या कर सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने कहा कि निगरान हुकूमत का काम तारीख देना नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह कहा कि आर्टिकल 48 कहता है कि सदर का हर अमल और इकदाम हुकूमत की सिफारिश पर होगा। आइन के मुताबिक आज भी हुकूमत गवर्नर से इंतखाब का कह सकती है। हुकूमत के इंतखाब की तारीख देने पर कोई पाबंदी नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 48 के मुताबिक तो इलेक्शन की तारीख देना जो एडवाइस है इस पर होगा। अगर एडवाइस आएगी तो फिर इलेक्शन कमीशन या जो भी मुतल्लिका अथॉरिटी है जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है वो तारीख देगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि अगर हुकूमत की तारीख से मुतल्लिक एडवाइस आ जाए तो गवर्नर कैसे इनकार कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का यह भी कहना था कि बुनियादी सवाल यह है कि गवर्नर कह रहा है कि असेंबली मैंने तहलील नहीं की। वकील आबिद जुबैरी का कहना था कि वक्त की मियाद मुकम्मल होने पर असेंबली टूट जाए तो सदर तारीख देगा। सदर मुमलिकत का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। 90 दिनों में इलेक्शन कराना आइन की रूह है। अटॉर्नी जनरल से कहेंगे कि वो इस पर मावरत करें और ऐसा फिर इस पर मावरत भी की गई। जस्टिस
मोहम्मद अली मजहर हैं, उन्होंने ये कहा कि गवर्नर जब भी तारीख देगा 52 दिनों का मार्जिन रखा जाए। और अब ऐसा 52 दिन जो है, मेरा ख्याल है कि इससे मामला आगे बढ़ गए हैं और बहुत कम दिन रह गए हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह भी कहा कि सदर के इख्तियारात बरह रास्त आइन ने नहीं बताए, आइन में इख्तियारात नहीं तो फिर कानून के तहत इकदामात होगा, कानून भी आइन के तहत ही होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अब तो आप हमसे पूछने लगे हैं कि करना क्या है। सदर मुमलिकत किस कानून के तहत चिट्ठियां लिख रहे थे, क्योंकि एक खत किताबत का सिलसिला शुरू हुआ, जिस पर वकील आबिद जुबैरी साहब ने कहा कि सदर मुमलिकत ने मुशावरत के लिए खत लिखे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आइन में तो कहीं मुशावरत का लफ्ज मौजूद ही नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर मान लिया जाए कि कानून सदर मुमलिकत को इजाजत देता है तो फिर सदर भी एडवाइस का पाबंद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि निगरान हुकूमत भी तारीख देने का कह सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरे फरीक को सुनकर फैसला करेंगे। सदर को मुशावरत की जरूरत है या नहीं है। अटॉर्नी जनरल जो थे, उन्होंने फिर अपने दलाइल का राय साहब आगाज किया। वो ये कहते हैं कि सदर इलेक्शन की तारीख सिर्फ कौमी असम्बली तहलील होने पर दे सकते हैं, दूसरी सूरत में मुल्क भर में इंतखाबात हों तो ही सदर तारीख दे सकते हैं। और यही बात जो है पाकिस्तान के दीगर जितने भी सियासी जमात हैं के लोग हैं, वो यही बात कर रहे हैं। अगर गवर्नर असम्बली तहलील के अगले दिन इंतखाबात का कह दें तो इलेक्शन कमीशन नहीं मानेगा। इलेक्शन 90 दिनों में ही होने चाहिए, इलेक्शन को 90 दिनों से आगे नहीं ले जाना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर की तारीख पर ताखीर कर सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 85 डेज हैं, उस दिन भी इलेक्शन का अगर कहता है तो फिर जो 90 रोज पूरे होने से एक दिन पहले ये काम हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आज इलेक्शन कमीशन से गवर्नर की मुशावरत कराएं और कल तारीख दे दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इंतखाबात की तारीख तय इलेक्शन कमीशन और ऐलान गवर्नर को करना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जब सब वाजे है तो फिर झगड़ा किस बात का है। राय साहब, काश यहां पर कोई उठकर ये कहता कि झगड़ा मरीम नवाज ने डाला हुआ है, झगड़ा पीडीएम के टोले ने डाला हुआ है, झगड़ा निगरान हुकूमतों की तरफ से है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से है, गवर्नर्स की तरफ से है, रियासत की तरफ से है, जो इस मुल्क के अंदर आम इंतखाबात नहीं होने देना चाहती। राय साहब, फैसले पे तो हम तफसील से बात करेंगे, और जो इस वक्त की सूरत हाल है, आपको क्या लगता है कि क्या हालात पैदा हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रही है। एक सोची समझी प्लानिंग के तहत जजेस को कंट्रोवर्शियल बनाया गया, बेंच को कंट्रोवर्शियल बनाया गया, शख्सियात को कंट्रोवर्शियल बनाया गया, और फिर मेला बाहर भी लगा हुआ है और अदालत के बाहर भी अदालत लगी हुई है और अंदर भी अदालत लगी हुई है। होने क्या जा रहा है? ये हक है आपका, मेरा, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का, रजिस्टर्ड वोटर का, कि वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करे। क्योंकि मैं जब सियासी जमातों की, मैं मरीम नवाज की तकरीरें सुनता हूँ ना राय साहब, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आइन जो लिखा जा रहा है वो मरियम हाउस ऑफ शरीफ में बैठकर अपने खास बीरबलों की मदद से इस आइन को की तशरीह भी करवा रही हैं और लिख भी रही हैं। राय साहब, देखिए आशिफ साहब, इस फैसले के जो 3 अहम तरीन नुकात हैं उन पर बात करते हैं, लेकिन मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के साथ जो खिलवाड़ किया है और जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ बगावत करवाई है, ये बड़े सख्त अल्फाज हैं, लेकिन हकीकत यही है कि चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ मरियम नवाज ने बगावत करवाई है बाकायदा। तो हाशमी साहब, इसके पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर तबाहकुन नताइज आएंगे, तबाहकुन किस्म के असरात इसके मुरतब होंगे। चीफ जस्टिस के खिलाफ जजों से बगावत करवाना ये ऐसा ही है जैसे किसी आर्मी चीफ के खिलाफ कोर कमांडर बगावत कर दें, जैसे किसी आईजी के खिलाफ उसके एसएसपीज, नीचे एसपीज बगावत कर दें। ये ऐसा ही है जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नीचे से बड़े पैमाने पर बगावत हो जाए। तो हाशमी साहब, पाकिस्तान की तारीख में ये कभी नहीं हुआ कि मरियम नवाज, एक ऐसी खातून जिनको अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने जालसाज खातून करार दिया था, जिन्होंने जाली कतरी खत और जाली डीड सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी, उनको इतनी ताकत दी गई, इतना इन्फ्लुएंस दिया गया सिसिलियन माफिया के तौर पर और गॉड फादर के तौर पर, उनको इस तरह से एक्ट करने दिया गया कि सिटिंग चीफ जस्टिस, हाशमी साहब आप अंदाजा करें
کہ سٹنگ چیف جسٹس کے خلاف بغاوت کرا دی مریم نواز نے، اور کس طرح کی ہوتی ہے ناکام ریاست، اور کس طرح کی ہوتی ہے فیلڈ سٹیٹ، اور کس طرح کی وہ ریاستیں ہوتی ہیں جن میں مافیاز اس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں۔ سسیلین مافیا کے جو کردار ہے ہاشمی صاحب، وہ اپنی قبروں میں کروٹیں بدل رہے ہوں گے کہ یہ ہم سے بڑے مافیاز کہاں سے آ گئے، ان کے متعلق وہ پریشان ہوں گے، ان کی روحیں جو ہے وہ تڑپ رہی ہوں گی کہ یہ ہم سے بھی بڑے مافیاز کہاں سے آ گئے۔ آپ اندازہ کر لیں ہاشمی صاحب کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے خلاف مریم نواز نے بغاوت کروا دی۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب یہ جو ایک طرف تو بغاوت انہوں نے کروائی، دوسری جانب آپ دیکھیں کہ مسلسل اپنے سوشل میڈیا سیل کے ذریعے غلیظ ترین الزامات بھی لگا رہی ہیں، اور جسٹس اعجاز الاحسن کو اتنا دھمکایا، اتنا دباؤ ڈالا کہ جسٹس اعجاز الاحسن جنہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد چیف جسٹس بننا ہے، ان دھمکیوں کی وجہ سے اور اس دباؤ کی وجہ سے اور اس سسیلین مافیا کی جانب سے مفلوج کیے جانے کی وجہ سے وہ بینچ سے الگ ہو گئے۔ یعنی ہاشمی صاحب ایک ایسا شخص، ایک ایسا جج جس نے چیف جسٹس بننا ہے، اس کو مجبوراً بینچ سے الگ ہونا پڑا ہے، اور اسی نے آگے جا کر بینچ تشکیل دینے ہیں، کیونکہ یہ چیف جسٹس کی صوابدید ہوتی ہے کہ وہ بینچ تشکیل دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسیلین مافیا جب جسٹس اعجاز الاحسن چیف جسٹس بن جائیں گے تو ان کو بینچ کی تشکیل کے آئینی جو اختیارات ہیں وہ اختیارات بھی دینے کے لیے رضامند نہیں ہوگا۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی ان کی دھمکیوں میں آ کر بینچ سے الگ ہو گئے، اور اس کے باوجود ان کا اب مقصد یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب بھی اس بینچ کو چھوڑ دیں اور کوئی اس طرح کا بینچ بنائیں کہ 5 کے 5 جو جج صاحبان ہیں وہ پی ڈی ایم کے حق میں فیصلہ دے دیں، مریم نواز کے حق میں فیصلہ دے دیں، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کے مقابلے میں الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ تو جتنی لا قانونیت مریم نواز نے کی ہے، ان کا موازنہ دنیا کے کسی مافیا سے نہیں کیا جا سکتا۔ بڑے بڑے مافیا جو ہیں وہ مریم نواز کے آگے مکمل طور پر فیل نظر آتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ عدالت سے سزا یافتہ ہیں، وہ عدالتوں سے نااہل قرار پائی ہیں، اور کس طریقے سے ڈٹائی کے ساتھ کیمروں کے سامنے وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جسٹس اعجاز الاحسن ایک ایسا شخص ہے جو چیف جسٹس بننے کے سپنے دیکھ رہا ہے، یہ اپنی شکل نہیں دیکھتا، اور یہ بددیانت ہے اور یہ کرپٹ ہے۔ یہ مریم نواز کہہ رہی ہیں، اور پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس پر خاموش ہے۔ اب ہاشمی صاحب اس پر ایک جو خط لکھا گیا ہے سابق اٹارنی جنرل کی جانب سے، انور منصور صاحب کی جانب سے، اس میں چیف جسٹس صاحب کو ایک یاد دہانی کروائی گئی ہے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب جب مریم نواز تقریر کر رہی ہوتی ہیں، لگتا یہ ہے کہ اس وقت وہ اپنا جو ٹی وی چینل ہے، نیوز چینلز ہیں، ان کو بند کر دیتے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر بالکل دھیان نہیں دیتے، یا سوشل میڈیا پر اپنا ٹویٹر، فیس بک وغیرہ آف کر دیتے ہیں۔ ویسے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سوشل میڈیا پر نظر رکھتے ہیں، رجسٹرار جو ہے وہ رپورٹس بھی پیش کرتے ہیں اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں، جب ججوں کے خلاف کیمپینز چلائی جاتی ہیں تو ایک پوری فائل جو ہے وہ جج صاحبان کے سامنے، خاص طور پر چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے بظاہر سسیلین مافیا کے خوف سے آنکھیں بند کر رکھی تھی، اس لیے اب انور منصور صاحب نے ایک خط لکھا کہ مریم نواز نے جو سرگودا میں جلسہ کیا چیف جسٹس صاحب، اس میں آپ کے اور آپ کے جج صاحبان کو گالیاں دی مریم نواز نے۔ مریم نواز نے کہا کہ ان کے چہرے پہچانو، یہ بددیانت ہیں، یہ ملک کو تباہ کرنے والے ہیں، اور یہ کرپٹ ہیں۔ مریم نواز نے وہاں آپ کے خلاف کوئی شواہد تو پیش نہیں کیے، لیکن لوگوں کو آپ کے خلاف اکسانے کی سازش کی۔ تو ہاشمی صاحب اب انور منصور نے اس خط کے ذریعے چیف جسٹس صاحب سے کہا ہے کہ اگر اب بھی آپ نے مریم نواز کے خلاف یہ توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہر شخص جو ہے وہ پھر عدالت کے اوپر حملے کر سکے گا، ہر مجرم اٹھے گا، وہ چیف جسٹس کو گالی دے گا، سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو گالی دے گا، اور سپریم کورٹ کا مذاق بن کر رہ جائے گا۔ اس وجہ سے ایک ریمائنڈر کے طور پر یہ خط اب چیف جسٹس صاحب کو بھیجا گیا ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان، ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا مریم نواز اس ملک میں سپر چیف جسٹس ہیں، کیا ان کا عہدہ چیف جسٹس سے اوپر ہے، سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے اوپر ہے،
کیا مریم نواز کے خلاف کوئی بھی عدالت میرٹ کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی؟ یہ فیصلہ کرنا ہے چیف جسٹس کو. اور اب آپ ذرا ہمیں وہ جو 3-4 اس فیصلے کے نکات اور جو کلیدی ریمارکس ہیں ان کے متعلق بتائیں، پھر اس پہ کامنٹ کرتے ہیں. رائے صاحب، یہ جو خط والا معاملہ ہے اس میں کچھ اور باتیں بھی کہی گئی ہیں، لیکن کیونکہ ریمارکس والی آپ نے بات کہی ہے، میں جو مجھے آج جو سماعت ہوئی ہے اور پھر جو ریمارکس سامنے ہے بڑے ہی انٹرسٹنگ اس لیے بھی تھے. آپ کو ایک موقع دیا گیا ہے عدالت کی طرف سے، اور اس کو فواد چودھری صاحب کی طرف سے تنقید بھی کی گئی، چونکہ شیری مزاری اور فواد چودھری کو روسٹرم پہ بلا لیا گیا تھا کہ آپ اپنے قائد کو فون کریں اور ان سے پوچھیں کہ کیا وہ مل کر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور کوئی افہام و تفہیم سے کوئی تاریخ نکال لی جائے. اچھا، پاکستان تحریک انصاف نے تو اسے ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر فاروق ایچ نائک صاحب کو بھی بلایا گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ بھی اپنے قائد کو فون کریں اور پوچھیں ان سے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. اور فاروق ایچ نائک تھوڑی دیر بعد روسٹرم پر آ کر کہتے ہیں کہ جناب میں نے فون کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس وقت آصف علی زرداری صاحب کہاں پر موجود ہیں. اور اسی طرح جو دیگر لوگ وہاں پر موجود تھے جس میں کامران مرتضیٰ ہیں، ان لوگوں کو بھی کہا گیا کہ آپ پی ڈی ایم کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا معاملات ہیں، اور اگر کوئی مل کر راستہ نکال لیا جائے. چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا تھا ایسا کہ کنٹینرز کھڑے ہیں، پہلی دفعہ ایسا ہوا، لیکن ملک کے اندر زر مبادلہ موجود نہیں ہے. اور جو اس وقت کی سچویشن ہے، جو ریمارک سامنے آئے، ایسا لگتا تھا کہ عدالت آئین اور قانون سے ہٹ کر کوئی ایسی صورتحال نکالنا چاہتی ہے جو تمام طاقتوں کو قابل قبول ہو. لیکن رائے صاحب، سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئین آپ شکنی کرتے ہیں تو وہاں پر معاملات کیا افہام و تفہیم سے حل ہوں گے یا پھر میرٹ پر ہوں گے؟ چونکہ آئین شکنی کی جا رہی ہے نگران حکومتوں کی طرف سے اور گورنرز کی طرف سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو اس کا کردار ہے اسے کوئی نبھا نہیں رہا. تو آپ کس حیثیت میں یہ عدالت کہہ سکتی ہے، کس مینڈیٹ سے یہ کہہ سکتی ہے، قانون میں کون سا ایسا پوائنٹ موجود ہے، مینڈیٹ موجود ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ جاؤ جا کر آربیٹریشن کرو؟ دو پارٹیز کے درمیان معاملہ خراب ہوتا ہے نا رائے صاحب، وہاں پر ہوتی ہے آربیٹریشن، کیونکہ وہاں پر معاملہ ایک دوسرے کے حقوق کا ہوتا ہے. یہاں پر معاملہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا ہے، حقوق دو پارٹیز کے نہیں ہیں یا 13-14 جماعتوں کے حقوق کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پر عوام کا مینڈیٹ ہے. تو آپ نے آئین جس نے آپ کو طاقت دی، پاور دی، آپ نے اسے سائڈ پر رکھ کر معاملات آربیٹریشن کی طرف بھیجنے کی کوشش کی، جسے مانا نہیں گیا. چونکہ اگر مان لیا جاتا تو شاید یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا اور پھر لوگ کہتے کہ جناب ماضی میں بھی ایسا ہوا. پھر جو دو باتیں کہی گئی کہ جناب پھر تو 2008 کا الیکشن بھی متنازع ہو جائے گا، 1988 کا الیکشن بھی متنازع ہو جائے گا، یہ بھی کہا گیا کیونکہ وہ اپنے وقت پر نہیں ہوا. پھر چیف جسٹس نے اس کے اندر ایک اپنا جو کمنٹ تھا وہ پاس بھی کیا کہ 2008 کے اندر ایک سانحہ ہوا، بے نظیر بھٹو کی شہادت کا معاملہ تھا، اور اس لیے الیکشن جو ہے وہ تاخیر کا سامنا کرتے ہیں، تاخیر سے ہوئے اور ایک بنیاد ہمارے سامنے آ گئی. لیکن رائے صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جو کچھ عدالت کا مزاج اور جس طرح سے یہ ریمارکس پاس کیے گئے یہ درست تھا؟ کیونکہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہے. آج بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ ذمہ داری کس کی تھی، کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. مریم نواز اینڈ ٹولا اینڈ کمپنی کا ایک کردار موجود ہے، اس کے اوپر عدالت میں کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی گئی. دیکھیں آشفی صاحب، عدالت میں جو دو اہم ترین نکات اٹھائے گئے اس میں یہ بتایا گیا کہ آرٹیکل 254 یہ ایک واحد آرٹیکل ہے جس کے تحت الیکشن میں تاخیر کی جا سکتی ہے. لیکن اس آرٹیکل کا نفاذ اس وقت ہوتا ہے جب ملک میں جنگ شروع ہو جائے، یعنی آپ کا دشمن ملک آپ پر حملہ کر دے، اور دوسرا یہ کہ بہت بڑے پیمانے پر کوئی قدرتی آفت آ جائے، کوئی تباہ کن زلزلہ آ جائے یا بہت بڑے پیمانے پر سیلاب آ جائے. تو اس وقت تو نہ پاکستان کے اندر کوئی جنگ ہو رہی ہے، نہ بھارت کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے، نہ اس وقت یعنی جس وقت یہ الیکشن اناؤنس ہونے تھے اس وقت کوئی بھی بڑی قدرتی آفت جو ہے وہ پاکستان اس قدرتی آفت کا شکار نہیں تھا، سوائے یہ جو پی ڈی ایم کی ایک قدرتی آفت مسلط ہوئی ہے اپریل 2022 سے لے کر اب تک عوام کے اوپر. تو ایک تو چیف جسٹس صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ آرٹیکل 254 موجودہ حالات میں نافذ نہیں ہو سکتا.
دوسرا جو بنیادی نقطہ تھا اس سماعت کا وہ یہ تھا کہ جب گورنرز الیکشن کی تاریخ نہ دیں، اس کے اندر یہ بھی مینشن کیا گیا کہ گورنر کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اسمبلی نہ توڑنے کا اعلان کرے۔ گورنر سمری واپس تو کر سکتا ہے کہ میں منظور نہیں کرتا، لیکن اگر وہ منظور نہیں کرتا تو 48 گھنٹے کے اندر اسمبلی از خود تحلیل تصور ہوتی ہے۔ اس کے بعد صدر کے اختیارات کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ صدر کے پاس یہ اختیار بھی موجود ہے کہ وہ کسی بھی پرائم منسٹر کو، کوئی بھی صدر ہو، کسی بھی پرائم منسٹر کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور اس کے لیے سمری جانا ضروری نہیں ہوتا۔ یعنی ہر معاملے میں سمری جانا ضروری نہیں ہے کہ وزیر اعظم کی ایڈوائس جائے گی تو تبھی صدر کوئی ایکٹ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی سماعت میں یہ کہا گیا کہ اگر گورنرز الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کرتے تو پھر صدر کے پاس بائی ڈیفالٹ یہ پاور ہے، یہ آئینی اختیار ہے کہ پھر وہ الیکشن کا اعلان کریں، اور یہ جو الیکشن ایکٹ تھا اس کے اندر صدر کو اختیار دیا گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے 1976 تک آئین اس معاملے پر خاموش تھا، لیکن اب آئین بڑا واضح ہے کہ اگر گورنرز الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کریں گے تو صدر کے پاس الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کا اختیار موجود ہے۔ اب کے پی کے جو گورنر ہیں انہوں نے اسمبلی تو تحلیل کی، لیکن اس کے بعد انہوں نے بڑے ڈٹائی کے ساتھ الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ اب ہاشمی صاحب اس پوری صورتحال میں دو بڑے آپ یہ کہہ لیں کہ کلیدی نوعیت کے جو نکات اٹھائے گئے سپریم کورٹ میں جج صاحبان کی جانب سے، ایک تو یہ تھا کہ اگر اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں پھر ہر صورت میں 60 دن کے اندر الیکشن کروانے ہوتے ہیں۔ اگر اسمبلیاں اپنی مدت پوری نہ کریں، جیسے کہ پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی نے اپنی مدت پوری نہیں کی، تو پھر ہر صورت میں 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہوتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کو ہر وقت الیکشن کروانے کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اسمبلی کسی بھی وقت تحلیل ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو یا جو وفاق کے چیف ایگزیکٹو ہیں یعنی پرائم منسٹر کا استحقاق بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح چیف منسٹر وزیر اعلیٰ کا استحقاق بھی ہوتا ہے، تو یہ تو الیکشن کمیشن جواز پیش ہی نہیں کر سکتا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ بات بھی بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس سماعت کے اندر سامنے آ گئی۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب 3 مواقع پر چیف جسٹس صاحب نے بار بار یہ کہا کہ آئین کے اندر کوئی بھی ادارہ چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ خود ہو، کوئی بھی ادارہ الیکشن کی تاریخ کو آگے نہیں بڑھا سکتا، اور صرف الیکشن کمیشن، اس کے متعلق تو یہ کہا گیا کہ اس کے پاس براہ راست الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے، اس کا اختیار اس وقت شروع ہوتا ہے جب الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہو جائے، اس کے بعد اس کا اختیار شروع ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے۔ تو ہاشمی صاحب ایک تو الیکشن کمیشن کے متعلق ان ریمارکس سے یہ واضح ہو گیا کہ الیکشن کمیشن بڑی بدنیتی کے ساتھ مریم نواز کے غلام بن کر، مریم نواز کی کٹ پتلیاں بن کر اس الیکشن کو ڈیلے کروانے کی کوشش کر رہا تھا، جس کو سپریم کورٹ نے اس سماعت کے ذریعے ناکام بنایا۔ دوسرا ہاشمی صاحب چیف جسٹس صاحب نے 3 مواقع پر، یہ بہت غیر معمولی بات ہے، اور جان بوجھ کر جب کسی بھی جج صاحب کی جانب سے یا چیف جسٹس صاحب کی جانب سے 3-4 مرتبہ ایک نقطے کو بیان کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو موجود وکلاء ہیں یا جو بھی فریقین ہیں ان کو سمجھ آ جائے کہ چیف جسٹس صاحب کس چیز کو یا جج صاحبان کس چیز کو ازرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو 3-4 مرتبہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ الیکشن کی تاخیر کی اگر ٹھوس وجوہات ہیں تو صرف ایک ادارہ ہے جو کہ اس کا جائزہ لے سکتا ہے، اور وہ خود سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ اپنے ریمارک سے یہ واضح کر چکی ہے کہ اس وقت کوئی ٹھوس وجوہات نہیں ہے کہ الیکشن کو آگے لے جایا جائے۔ اب ہاشمی صاحب یہ مریم نواز اس فیصلے کو رکوانے کے لیے، جس کے کچھ نکات ابھی آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں پڑھ کے بتائیں، اس فیصلے کو رکوانے کے لیے اصل میں انہوں نے چیف جسٹس پر حملہ کروایا، چیف جسٹس کے خلاف بغاوت کروائی، لیکن یہ کب تک الیکشن سے بھاگیں گے؟ ہاشمی صاحب کب تک الیکشن سے بھاگیں گے؟ انہوں نے کیا دیکھ نہیں لیا کہ عمران خان صاحب کی جو اسلام آباد میں پیشی ہوئی، عمران خان صاحب کے ساتھ کتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے اور کتنا ان کے اندر جوش و خروش تھا، اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیس تھا ہاشمی صاحب، یہ جو توشہ خانہ کیس نام نہاد،
جس میں عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے گئے. اس کے متعلق ایک اہم خبر یہ ہے کہ یہ وہی کیس ہے ہاشمی صاحب جس کے متعلق آفتاب سلطان کو شہباز شریف نے دھمکایا تھا کہ اس کیس میں مجھے عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی صاحبہ کی گرفتاری چاہیے ہر صورت میں. اگر تم نے ان کو جعلی ہیلی کاپٹر کیس میں عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا تو اس کیس میں مجھے ہر صورت میں گرفتاری چاہیے. اور آفتاب سلطان نے براہ راست شہباز شریف کو بتایا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں زیرو ایویڈنس ہے عمران خان صاحب کے خلاف, اس میں کسی بھی صورت خان صاحب کی گرفتاری نہیں ہو سکتی. تو اس کیس میں آپ اندازہ کریں کہ عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے گئے. عمران خان صاحب کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا گیا. کبھی 5 منٹ کی ڈیڈ لائن, 7 منٹ کی ڈیڈ لائن, عمران خان صاحب ابھی پیش ہوں. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب وہ گئے, سیکیورٹی کے شدید ترین خدشات, قاتلانہ حملہ ایک ان کے اوپر ہو چکا ہے, ایک اور قاتلانہ حملے کی بڑی سالڈ, بڑی خطرناک قسم کی انٹیلیجنس انفارمیشن موجود ہے. اس کے باوجود یعنی تاثر یہ تھا عدالتوں کا کہ خدا نخواستہ ایک اور قاتلانہ حملہ ہوتا رہے, ہم نے عمران خان صاحب کو یہاں عدالت کے اندر دیکھنا ہے. اب ہاشمی صاحب, عمران خان صاحب عدالتوں کے احترام میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سیکیورٹی خدشات کے باوجود یہ جو بوگس ترین کیس تھا توشہ خانہ, اور اسی طرح یہ جو باقی الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کے حوالے سے یہ جو بوگس ترین کیسز تھے, اس میں عمران خان صاحب عدالتوں میں پیش ہو گئے. لیکن انہی عدالتوں کے جج صاحبان میں یہ ہمت ہے کہ مریم نواز کو طلب کر کے دکھائیں. چیف جسٹس صاحب میں اتنی اخلاقی جرت ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کا وہ ٹی روم جس میں وہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کی تقریر ہم نے جج زیبا صاحبہ کے متعلق سن لی اور عمران خان صاحب پر دہشت گردی کا مقدمہ ہو گیا, عمران خان صاحب پر توہین عدالت لگا دی گئی, توہین عدالت کا مقدمہ چلایا گیا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میں اتنی اخلاقی جرت ہے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بندیال صاحب میں اتنی جرت ہے کہ مریم نواز کو بلائیں اور ان کو یہ کہیں کہ آپ ہماری شکلیں بگاڑ کر اپنے سوشل میڈیا سیل کے ہیڈ کو کہہ رہی ہیں کہ ہمارے خلاف ٹویٹر پر ٹرینڈ چلائیں, ہمیں شیطانی ٹولہ کہہ رہی ہیں, ہمیں کرپٹ کہہ رہی ہیں, ہمارے متعلق یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بددیانت ہیں. تو مریم نواز کو بلانے کی جرت نہیں ہے, اور عمران خان صاحب ان کو بوگس ترین کیسز میں, اس کے باوجود کہ ان کی ٹانگ بھی زخمی ہے, اس کے باوجود ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, زبردستی ان کی سیکیورٹی کو کمپرومائز کرتے ہوئے, اس امپورٹڈ حکومت کی خواہش پوری کرتے ہوئے ان کو عدالتوں میں جانے پر مجبور کیا گیا. تو ایک طرف یہ آپ کا عدالتی نظام, اور دوسری جانب مریم نواز کے سامنے آپ کا پورا عدالتی نظام جو ہے وہ بھیگی بلی بن جاتا ہے. بالکل بھیگی بلی بن جاتے ہیں یہ تمام جج صاحبان. مریم نواز کی اس ہردہ سرائی کے سامنے آنکھیں بند کر لیتے ہیں, کان بند کر لیتے ہیں کہ کہیں ہمیں مریم نواز کی یہ چنگاڑتی ہوئی آواز جو ہے یہ ہمیں سننی نہ پڑ جائے. تو یہ دورہ جو آپ کا عدل کا نظام ہے, اس وجہ سے آپ کے عدالتی نظام سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے. اسی وجہ سے آپ کو پوری دنیا میں آپ کے عدالتی نظام کو 136ویں نمبر پر پھینکا گیا تھا. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ملک دنیا میں 1000 ملک ہوتے تو آپ کو 1036ویں نمبر پر ہونا چاہیے تھا, جس قسم کا آپ کا عدالتی نظام ہے. تو اب تو آپ کو انور منصور صاحب نے خط بھی لکھ دیا, مراسلہ بھی لکھ دیا, اب تو آپ کے پاس ایک قانونی جواز بھی آ گیا کہ چلے یہ مراسلہ آ گیا, ہم نے پہلے کان اور آنکھیں بند کی ہوئی تھی, یہ بہانہ بنا لیں کہ ہم نے مریم نواز کی تقریر نہیں سنی ہوئی تھی, لیکن اب اس مراسلے کے بعد مریم نواز کی تقریر کا ٹرانسکرپٹ منگوا لیں, مریم نواز کی تقریر کے جو ویژولز ہیں وہ منگوا لیں, یہ سب کچھ کیمرے کے اوپر ریکارڈڈ ہے. تو منگوا لیں, وہ اسکرپٹ منگوائیں, وہ ٹرانسکرپٹ منگوائیں, وہ ویژول منگوائیں اور مریم نواز کے خلاف فیصلہ کر کے دکھائیں. وہاں آپ مکمل طور پر بھیگی بلی ہیں, اور یہاں پر عمران خان صاحب کے خلاف جو بوگس ترین کیسز ہیں اس میں کبھی 2 منٹ کی ڈیڈ لائن 1 منٹ میں پیش ہوں, 30 سیکنڈ میں پیش ہوں, جیسے عمران خان صاحب کوئی دہشت گرد ہوں جو کہ ملک کے 80% عوام ان کے پیچھے کھڑے ہیں, جو ملک کی سب سے بڑی بائنڈنگ فورس ہیں, جو ملک کو متحد رکھ سکتے ہیں, جو پارلیمنٹ کی سب سے بڑی فورس ہیں, جو کہ کے پی اور پنجاب کے حکمران تھے, اب سے چند ہفتے پہلے آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے حکمران ہیں, ان کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے جن کے اوپر 1 روپے کا مالی سکیم نہیں ہے. اور دوسری جانب شہباز شریف جن کے اوپر 16 ارب روپے کی کرپشن کے شواہد موجود تھے, وہاں ہمارے ججز کی جان جاتی تھی. کیسے ان کو ریلیف دیا گیا؟ حمزہ شہباز
कमर दर्द का बहाना, अंदाजा करें कमर दर्द के बहाने के ऊपर 3-3 महीने हमजा शहबाज को इल्तवा दिया गया। सलमान शहबाज को जो कि पेशावर मुजरिम, मफरूर और इश्तहारी करार पाए थे अदालतों से, उनको लंदन में बैठे हुए हिफाजती जमानत दी गई। अभी उनके जहाज ने वहां से उड़ान नहीं भरी थी, उनको हिफाजती जमानत दे दी। इसहाक डार जो कि पेशावर मुजरिम बिल्कुल। करार पाए थे अदालतों के फैसलों के नतीजे में, उनको उड़ान भरने से पहले हिफाजती जमानत दे दी। या इमरान खान साहब को, हाशमी साहब, चूंकि मैं इस्लामाबाद में सहाफत करता हूं, इतने आप ये कह लें कि पेचीदा और रिस्की हालात में इमरान खान साहब को इन्होंने अदालत में पेश होने पर मजबूर किया कि खुदा न खास्ता वहां पर कोई सानिया हो जाता तो फिर आप देखते कि इस मुल्क में किस किस्म के हालात पैदा होते। तो ये आपका अदालती निजाम। साहब, आज जब ये पेशी हुई है इस्लामाबाद में, एक चीज मैं ऐड कर दूं, वहां पर 25 के करीब पीटीए के लोगों को जुडिशल कम्प्लेक्स का जो दरवाजा टूटा है, ऑब्वियसली आपने लाहौर में देखा था कि जब दरवाजा खुलता है तो अवाम का समंदर है, तो दरवाजे वहां पर क्या करेंगे? वहां पर पीडीएम की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, रुकावटें कुछ नहीं कर सकती, तो दरवाजे क्या करेंगे? अवाम ढाल बनी है इमरान खान की और उनके साथ चल रही है। जिस तरह का लाहौर का रिस्पॉन्स था, उससे डबल रिस्पॉन्स जो है वो हमें इस्लामाबाद में नजर आया है और लोगों ने आगे बढ़कर इमरान खान की हिफाजत, और फिर राय साहब लाहौर में वापस पहुंच गए हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि शायद कोई एडवेंचर किया जाए और इमरान खान को किसी मुकदमे में वजह बनाकर गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें ये कहा गया है कि लीडरों के कहने के ऊपर कारकुनान ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया और रात की तारीकी में मजीद गिरफ्तारियां की गई। दिन के उजाले में भी छापे जो हैं वो मारे जा रहे हैं और मजीद गिरफ्तारियां राय साहब जो हैं वो हो सकती हैं। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने